Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं जी आप सब? आई होप सो सब बच्चे ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज जी हम पढ़ने जा रहे हैं एक मकड़ा और मक्खी की कहानी। इसके स्टार्ट में सबसे पहले इसमें स्टार्ट में हम लोग साथ क्लास लेते हैं। देखिए, हम सब स्टूडेंट्स होते हैं, बचपन में तो स्टूडेंट्स रहते हैं ना। हम तो क्लास में जाते हैं तो कुछ हमारे फ्रेंड्स, कुछ हमारे क्लास फेलोज ऐसे होते हैं जो बहुत प्राउडली होते हैं, अपने आप में बहुत कुछ गुरूर करते हैं अपने ऊपर। हालांकि वो कुछ होते नहीं हैं, बनाया अल्लाह ताला ने सबको ही है, ठीक है, लेकिन उनके अंदर कुछ घमंड होता है, एक अंदर से एक ईगो होती है उनकी। और कुछ होते हैं कि इग्नोर करने वाले, कि हाँ इसने मुझे कहा था, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला है ना, सब वो इंसाफ कर लेगा, ठीक है। तो इसमें मकड़ा जो है वो एक घमंडी है, वो अपनी पावर कहता है वो मेरी पावर, ठीक है। और वो बहुत चालाक है, और जो चालाक लोग होते हैं ना, वो किसी ना किसी हद तक अपना काम निकलवाना जानते हैं कि हमें कैसे अपना काम निकलवाना है, ठीक है। उनकी जो मेमोरी होती है वो बहुत शार्प लोग होते हैं, ठीक है। और जो मक्खी थी वो होती जल्दी, मतलब कि इतनी ज़्यादा चालाक नहीं थी जितना मकड़ी थी। तो अब नज़म पढ़ेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। एक दिन किसी मक्खी से ये कहने लगा मकड़ा, इस राह से होता है गुजर रोज़ तुम्हारा, लेकिन मेरी कुटिया की ना जागी कभी किस्मत, फूले से कभी तुमने यहाँ पाँव ना रखा, गैरों से ना मिले तो कोई बात नहीं, अपनों से मगर चाहिए यूं खींच के ना रहना। आओ जो मेरी घर में तो इज्जत है ये मेरी, वो सामने सीढ़ी है जो मंजूर हो आना। अब मकड़ा जो होता है, अब आप पहले ये सोच लीजिए कि जो मकड़ा होता है वो क्या क्या चीज़ें खाता है। मक्खी को तो खाता है ना। अब यहाँ पर सीन कुछ यूं है कि जो मकड़ा है ना, वो चाहता है, वो बहुत भूखा है एक तरह से, समझ लीजिए। लेट्स सपोज मैं आपको सीन बता रही हूँ, ठीक है। अब एक दिन मक्खी उसके घर आई, ठीक है, ये रही मक्खी, ठीक है। तो मकड़े ने क्या क्या कहा कि आज तक कभी मेरी तुम पर नज़र नहीं पड़ी, चलो आज तो मेरे घर, कुटिया इनके घर, ठीक है, आज तो मेरे घर में आ गई हो, तो ये चिड़ियाँ देख रही हो ना, इनके ऊपर चढ़ के आओ, मैं तुम्हें बहुत इज्जत दूंगा। अब वो किसी तरह से तो उसको अपने घर में लाना था ताकि वो खा जाए उसको। फिर आगे ये सारी बातें सुनने के बाद क्या मक्खी ने जवाब दिया, हजरत किसी नादान को दीजिएगा ये धोखा। मक्खी ने सुनी बात तो मकड़े की तो बोल ली, इस जाल में मक्खी कभी आने की नहीं है, जो आपकी सीढ़ी पे चढ़ा फिर नहीं उतरा। अब मक्खी ने कहा, मक्खी भी समझदार थी, ठीक है। अब आगे आखिर में देखिएगा ना इसने क्या बेवकूफ़ी की। मक्खी ने कहा मकड़े को कि आप ये धोखा किसी और को दीजिएगा, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं, मुझे भी पता है कि आपके घर में जो आता है ना वो दोबारा वापस नहीं जाता, इस सीढ़ी पे जो चढ़ता है ना वो दोबारा वापस आएगा ही नहीं। मकड़े ने कहा, वाह फरेबी, मुझे समझिए, तुम सा कोई नादान ज़माने में ना होगा मंजूर, तुम्हारे मुझे खातिर थी वगरना कुछ फ़ायदा अपना तो मेरा इसमें नहीं था। उड़ती हुई आई हो खुदा जाने कहाँ से, ठहरो जो मेरे घर में तो है, इसमें बुरा क्या, इस घर में कहीं तुमको दिखाने की चीज़ें हैं। बाहर से नज़ारा नज़र आता है छोटी सी कुटिया, लटके हुए दरवाज़ों पे बारीक से पर्दे, दीवारों को आईनों से है मैंने सजाया, मेहमानों के आराम को हाजिर है बचोने, हर शख्स को सामान ये मुयस्सर नहीं होता। अब ये देखिए, ये वो बता रहा है कि तुम मेरे घर क्यों नहीं आती, ये अब देखो, पता नहीं तुम्हें खुदा ने कहाँ से भेजा है, कहाँ से तुम आई हो, मुझे क्या मालूम, लेकिन मेरा घर जैसे बाहर से छोटा सा घर नज़र आता है ना, वैसे इतना छोटा सा घर है नहीं, मेरा घर जैसे बहुत शानदार है। फिर उसने अपने घर की कुछ तारीफ़ें बयान की। फिर मक्खी ने उसके जवाब में कहा, खैर ये सब ठीक है, लेकिन मैं आपके घर आऊँ ये उम्मीद ना रखना, इन नरम बिछोनियों से खुदा मुझे बचाए, सो जाए कोई इन पे तो फिर उठ ना सके। अब मक्खी भी तो शातिर थी, मक्खी भी तो चालाक थी। मक्खी ने भी कहा कि मैं आपके घर बाहर से ठीक हूँ, मैं अंदर नहीं जाऊँगी, ये उम्मीद मत रखना कि मैं आपके घर अंदर जाऊँगी, आपके पास आऊँगी।
بلکہ میں نہیں چاہوں گی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے گھر میں چلے گی تو اور ان نرم بستر پہ لیٹ گی تو کوئی کبھی میں دوبارہ واپس نہیں آؤں گی، ان پہ سے اٹھ ہی نہیں پاؤں گی۔ مکڑے نے کہا، دل میں سنی بات جو اس نے پھنساؤں اسے کس طرح، یہ کمبخت ہے دانا، یعنی کہ چلاک، سو کام خوشامد سے نکلتے ہیں جہاں میں دیکھو، جسے دنیا میں خوشامد کا ہے بندہ۔ اب مکڑا بھی تو چلاک تھا۔ مکڑا نے کہا، یار اس کو دل میں کہا، اس کو کیسے اپنے جھانسے میں پھنساؤں، اس کو ٹریپ کیسے کروں؟ ہاں، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ لوگ آپس میں خوشامد، ان کی تعریف کر دی جائے تو وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، وہ جھانسے میں پھنس جاتے ہیں۔ چلو مکھی کے اوپر یہ ٹرک اپنا کے دیتے ہیں۔ یہ سوچ کے مکھی سے کہا، اس نے بڑی بھی اللہ نے بخشا ہے، بڑا اس کو رتبہ ہوتی ہے، اسے آپ کی صورت سے محبت ہو، جس نے کبھی ایک نظر آپ کو دیکھا، آنکھیں ہیں، یہ ساری اس کی تعریفیں بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے، آنکھیں ہیں کہ ہیرے کی چمکتی ہوئی کنیاں، سر آپ کا اللہ کی کلکی سے سجایا، یہ حسن، یہ پوشاک، یہ خوبی، یہ صفائی، پھر اس کی قیامت ہے، یہ اڑتے ہوئے گانا، یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ تعریفیں بیان کر رہا ہے نا، تاکہ کہیں یہ مکھی میرے جھانسے میں آ جائے۔ مکھی نہیں سنی جب یہ خوشامد تو پھنسی، یعنی کہ وہ پھنس گئی اسی جال میں، بولی کہ نہیں، آپ سے مجھ کو کوئی کھٹکا، یعنی کہ آپ سے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، آپ انکار کی عادت کو سمجھتی ہوں برا میں، سچ ہے کہ دل توڑنا اچھا نہیں ہوتا۔ اب وہ یوں کر کے پھنسی چلی گئی کہ بھئی وہ کہہ رہی ہے، اب اسی تعریف ہو گئی تھی نا، تو اس وجہ سے وہ کہہ رہی تھی کہ اب میں ان سب عادات کو بری سمجھتی ہوں۔ یہ بات کہی اور اڑی اپنی جگہ سے اور پاس آئی تو مکڑے نے اچھل کر اسے پکڑا، بھوکا تھا کہیں روز سے، اب ہاتھ جو آئی، آرام سے گھر بیٹھ کے مکھی کو اڑایا تو کھا لیا اس کو۔ پھر یہ تو اس کی غلطی تھی نا، اور یہ لکھی اب یہ اس کا مورل لیسن مجھے تو میرے مطابق یہ ہے کہ آپ کی کوئی چھوٹی سی تعریف کر دیں نا تو بالکل ہی فلیٹ نہ ہو جایا کریں، اور بالکل ہی اس کے سامنے نہ بچ جایا کریں، بلکہ تاریخ کو بھی اگنور کر دیا کریں، تو کہتے ہیں تاریخ کو بھی اگنور کر دیا کریں۔ اور یہ نظم لکھی گئی کس نے؟ علامہ اقبال نے لکھی ہے، اور یہ تعارف ہے علامہ اقبال کا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا نام شیخ محمد اقبال تھا۔ انہوں نے شاعری میں اپنے نام کو ہی تخلص کے طور پر استعمال کیا ہے۔ حکومت برطانیہ نے انہیں سر کا خطاب دیا۔ وہ 9 نومبر 1877 کو پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ نور محمد اور والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ ان کے والدہ انہیں پیار سے بالی کہتی تھیں۔ انہوں نے مولوی میر حسن سے فارسی اور عربی پڑھی۔ میٹرک اور ایف اے سیالکوٹ سے کیا، بی اے اور ایم اے گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا، لندن سے وکالت کی ڈگری حاصل کی اور میو یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی، اور یوں وہ ڈاکٹر کہلائے۔ انہوں نے برطانیہ، فرانس، اٹلی، اسپین، فلسطین، افغانستان اور کچھ عرب ممالک کے سفر کیے۔ انہوں نے اسکول کے زمانے سے ہی شعر کہنا شروع کر دیے تھے۔ انہوں نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کرتے تھے۔ اردو شاعری کے مجموعے میں 2 کے نام بانگ درا اور بال جبریل ہیں۔ ان کا شمار دنیا کے بڑے شاعروں میں ہوتا ہے۔ انہیں شاعر مشرق، حکیم علامات اور مفرق پاکستان کے لقب سے بھی دیے گئے ہیں۔ نظم ایک مکڑا اور مکھی انہوں نے 1901 میں اسکولوں کی درسی کتابوں کے لیے لکھی تھی۔ بعد میں یہ نظم ان کے مجموعے بانگ درا میں شامل کی گئی۔ یہ اس کا تعارف ہے۔ اور اب آ جاتے ہیں نئے ایکسرسائز سولوشن پہ۔ تو پہلا ہے جی ہمارے پاس نئے الفاظ: کٹیا، جھونپڑی، فریبی، دھوکہ دینے والا، میسر، دستیاب، کنیا، ہیرے کے ٹکڑے، قلعی، پرندوں کے سر پر تاج، کھٹکا، ڈر، سانجا، رحم یا ترس کھانا، خوشامد، جھوٹی تعریف۔ اب آ جاتے ہیں اردو سوالات پہ۔ نظم میں مکڑا ڈیش سے مخاطب ہے مکھی سے۔ مکڑا مکھی سے ڈیش آنے کے لیے کہہ رہا ہے اپنے گھر میں۔ مکڑے نے دیوار کو ڈیش سے سجایا ہے، ان آئینوں سے۔ مہمانوں کے آرام کے لیے ڈیش میسر ہیں، بچھونے۔ مکڑے نے
مکھی کو ڈیش بیوقوف بنایا، خوش آمد سے بیوقوف بنایا۔ اب آ جاتے ہیں جی ایکسرسائز کے سولوشن پر، ان کے سوالات کے جوابات پر۔ پہلے شعر میں مکڑا مکھی سے کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے شعر میں مکڑا مکھی سے کہتا ہے کہ میری کٹیا سے روز تمہارا گزر ہوتا ہے، لیکن کبھی میں نے تمہیں دیکھا نہیں، لیکن آج جب تم میرے گھر آ ہی گئی ہو تو میرے گھر کے اندر بھی آؤ۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ اس کا جی آنسر ہے پہلے کا۔ اب آ جاتے ہیں سیکنڈ پارٹ پہ، مکڑے نے اپنے گھر کے بارے میں کیا کیا کہا، تو یہ اس کا آنسر ہے۔ مکڑے نے اپنے گھر کے بارے میں یہ کہا کہ باہر سے میرا گھر بہت چھوٹا نظر آتا ہے، لیکن اندر سے میرا گھر بہت خوبصورت ہے۔ میرے گھر کے دروازوں پر باریک سے پردے لٹکے ہوئے ہیں اور دیواروں کو میں نے آئینوں سے سجایا ہوا ہے، اور مہمانوں کے آرام کے لیے میں نے بستر بچھائے ہوئے ہیں۔ تھرڈ پہ آ جائیں۔ مکڑے نے مکھی کی تعریف میں کیا کیا باتیں کی؟ یہ جس کا آنسر ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بلند رتبہ دیا ہے، اپنے اتنا خوبصورت آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے، آپ کی صورت اتنی خوبصورت ہے، آپ کی آنکھیں ہیرے کی طرح چمکتی ہیں، اور آپ کے سر پر تو تاج ہے، اور جب آپ اڑتے ہوئے گاتی تو بہت خوبصورت لگتی ہیں۔ فورتھ ہے، اگر آپ مکھی کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ اگر میں مکھی کی جگہ ہوتی تو وہ کبھی مکڑے کی باتوں میں نہ آتی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس واقعے کو اپنے الفاظ میں تحریر کیجئے، تو یہ والا آپ لوگوں کو خود بھی پڑھ لیجئے گا، اور پھر اس کو آپ لوگ ایک سٹوری فارم میں لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کی تشریح کرنی ہے، یہ میں نے آپ کو کر کے دکھائی دی ہے، مطلب کہ آپ کے ساتھ ریڈنگ ڈسکس کی تھی، تو ساتھ ہی میں نے آپ کو ایکسپلینیشن بھی دے دی تھی، اور وہی ایکسپلینیشن آپ اس کے اندر پٹ کر دیجئے گا۔ الفاظ جملے آ جاتے ہیں۔ انکار، علی نے اسکول جانے سے انکار کر دیا۔ پوشاک، مکڑے نے مکھی کی تعریف کرتے ہوئے کہا یہ حسن، یہ پوشاک، یہ خوبی، ٹھیک ہے۔ نادان، علی بہت نادان لڑکا ہے۔ کٹیا، میری کٹیا بہت خوبصورت ہے۔ اور پھر آ جاتا ہے خوشامد، وہ ہر کسی کی خوشامد کرتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور پھر اب لاسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے جو کہ متضاد ہے۔ پہلا ہے مسرت، خوشی، تمنا۔ یہ آپ نے پھر جو ورڈ لائن ورڈ ہے نا، ان کا مترادف، یہ مترادف ہے نا، تو پھر آپ نے اس کو سینٹینس میں نے آپ کو ورڈ لائن ورڈ کے مترادف بتا دیا، اور آپ نے اس کو خود ہی ٹیسٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تمنا، آرزو، عداوت، لڑائی یا پھر نفرت۔ اور جہاں پر ہوا جی ہمارا لیسن، یہ والا نظم، یہ والی بھی ختم۔ آئی ہوپ سو آج کا لیکچر بھی آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آج کا لیکچر آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، میری ویڈیوز کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئکن کو پریس کر دیجیے گا، جی میری آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔